ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم من دون ذلك فتحا قريبا بزرگان محترم، یہ ایک آیت سورہ فتح کی ہے اور سورہ فتح آج تراویح میں پڑھی گئی. اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور وہاں آپ نے ایک صلح کی تھی مشرکین مکہ سے، اور صلح نامہ لکھا گیا تھا. تو اس صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے. تو حق سبحانہ و تعالی نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے، ایک کھلی ہوئی فتح. اس لیے کہ یہ صلح یہ ذریعہ ہو گئی فتح مکہ کے لیے کہ اسی صلح کی وجہ سے مکہ معظمہ فتح ہو گیا. تو یہ ذریعہ اور سبب بنی اور فتح مکہ کو حق تعالی نے فتح مبین قرار دیا ہے، کھلی ہوئی فتح. اس لیے کہ فتح سے مراد حکمرانی نہیں ہے، بلکہ مقصود ہے غلبہ اسلام، کہ اسلام کا غلبہ ہو اور وہ مکہ معظمہ کے فتح ہو جانے کی وجہ سے حاصل ہو گیا کہ تمام قبائل عرب وہ اس بات کے منتظر تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر فتح پالے، تو پھر ہم بھی داخل اسلام ہو جائیں. اور جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور جو آپ کی قوم ہے، برادری ہے قریش، وہ داخل اسلام ہو گئے، مغلوب ہو گئے،
جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی. تو اب عرب کے قبائل داخل اسلام ہو رہے ہیں، فوج در فوج خود پہنچ رہے ہیں، ان کے وفود پہنچ رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے قبائل مسلمان ہو رہے ہیں. اور اس صلح حدیبیہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور یہ خواب آپ نے دیکھا ہے سن 6 ہجری میں، اور اس کے پہلے مدینہ منورہ پر بارہا چڑھائی ہوئی ہے کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، اور سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور پھر سن 5 ہجری میں بہت سے قبائل عرب مدینہ منورہ پر چڑھا آئے، بچاؤ کے لیے خندقیں کھودی گئی. تو وہ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا، اور وہ ناکام اور نامراد واپس ہوئے. اور اسی موقع پر حضور نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اب یہ کبھی ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے. کہ الآن نخذوہم ولا یخذوننا، اور ایسا ہی ہوا. تو سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوں اور میری معیت میں بہت سے صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، اور احرام کی حالت میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، امن کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور پھر بہت سے حلق کرا رہے ہیں، بہت سے بال کتروا رہے ہیں، عمرے سے فارغ ہو رہے ہیں. تو یہ خواب آپ نے بیان کیا صحابہ کرام سے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا خواب محض خواب نہیں ہوتا، وحی ہوتی ہے، سچا خواب ہوتا ہے. تو اب صحابہ کرام کے دلوں میں شوق پیدا ہو گیا، مکہ معظمہ جانے کا شوق. جیسے یہاں سے بھی جب وہ لوگ حج میں جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، اور ہم جانے والوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی جائیں. تو وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، جب انہوں نے حضور سے یہ خواب سنا تو دلوں میں شوق پیدا ہو گیا کہ بس ابھی چلنا چاہیے عمرے کے لیے. اور بہت سے تیار بھی ہو گئے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عزم کو دیکھا کہ یہ تو عمرے میں جانے کے لیے تیار ہی ہو گئے، اور خواب میں کوئی سال نہیں بتلایا گیا تھا کہ ایسا کس سال میں ہونے والا ہے. ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن کب ہوگا، کس سال میں ہونے والا ہے، خواب میں یہ نہیں بتلایا گیا. تو صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ شاید اسی موقع پر مکہ معظمہ فتح ہو جائے
اور ہم مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور بیت اللہ کا طواف کر لیں، سعی کر لیں، تو بڑی تعداد میں صحابہ تیار ہو گئے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں تیار ہو گئے ہیں جانے کے لیے، تو اندیشہ یہ تھا کہ مکہ معظمہ پر بالآخر حکومت تو مشرکین کی ہے، وہ قابض ہیں، تو کہیں وہ ہمارا راستہ روکے، اندر آنے نہ دے اور پھر جنگ ہو جائے۔ تو لہذا بہت بڑی تعداد میں ہونے چاہیے صحابہ کرام کہ ان کا مقابلہ تو کر سکے۔ تو اس لیے آپ نے پورے مدینے میں اور اطراف میں گاؤں میں اعلان کر دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہمارے ساتھ میں چلنا چاہیے۔ تو اب جو مخلصین تھے وہ تیار ہو گئے، لیکن جو منافق وہ ڈرے کہ وہاں کہاں جا رہے ہیں، وہ تو قریش بہت مضبوط ہے، ان کی بڑی طاقت ہے، اور صاحب جا رہے ہیں بغیر ویزا کے جا رہے ہیں، تو یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی مروانا چاہتے ہیں، لہذا وہ ساتھ میں نہیں آئے، وہ اپنے اپنے گاؤں میں بیٹھے رہے اسی خیال سے کہ مسلمان تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دل میں انہوں نے یہ چاہا بھی کہ یہ وہیں ختم ہو جائیں تو اچھا ہے کہ ہمیشہ کا پاپ کٹے، کہ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے اپنے گھروں کی طرف، اہل و عیال کی طرف یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور اچھا ہے کہ نام ہے یہ وہیں ختم ہو جائے۔ اس لیے ان میں سے کوئی ساتھ میں نہیں آیا، اور اب یہ صحابہ کرام کی تعداد حضور کی معیت میں ہے 1400 یا 1500 صحابہ ہیں، یہ حضور کی معیت میں چل دیے۔ تو یہ سفر شروع ہوا یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری میں، اور مقام ذوالحلیفہ پہنچے جو اہل مدینہ کے لیے میقات ہے، ذوالحلیفہ، وہاں شاندار مسجد بنی ہے، اور اہل مدینہ وہیں سے احرام باندھتے ہیں، جس کو آج کل کہتے ہیں بیر علی یا آبار علی کہتے ہیں۔ تو ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب صحابہ جو حضور کی معیت میں تھے ان سب نے احرام باندھ لیا، عمرے کا احرام باندھ لیا۔ ہدی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، تو ان کا اشعار کیا ہے اور ان کے گلوں میں وہ ہار ڈال دیے جو نشانی ہوتی ہے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے۔ تو ان کو اپنے ساتھ میں لے کر سفر شروع ہو گیا۔ اور ادھر کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنگ کے ارادے سے نہیں، عمرے ہی کے ارادے سے آ رہے ہیں۔
تب بھی انہوں نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دیا اور عمرہ کر لینے دیا تو اہل عرب کہیں گے کہ حضور بزور داخل ہوئے، طاقت کے بلبوتے پر داخل ہو گئے، اور ہم گویا کہ ان کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے۔ تو اس لیے کسی بھی حالت میں حضور کو یہاں آنے نہیں دینا ہے اور ان کے راستے کو روکنا ہے۔ اور پھر انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور ان کے لشکر مرتب ہو گئے، اور خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور بہت سے قبائل عرب وہ قریش کے ساتھ میں ہو گئے، قبیلہ ثقیف اور وہاں کے اعراب وہ سب وہ قریش کے ساتھ میں ہو گئے۔ اور انہوں نے اپنے جاسوس راستے میں پھیلا دیے، پہاڑوں پر بٹھا دیے کہ وہ حضور اور صحابہ کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہیں قریشی سرداروں کو کہ حضور کہاں تک آگے بڑھے، کہاں تک پہنچے۔ تو وہ ایک پہاڑ کے اوپر ان کا جاسوس وہ زور سے پکارتا ہے، وہ دوسرے پہاڑ والا سن لیتا ہے، وہ وہاں سے پکارتا، وہ تیسرے پہاڑ والا سن لیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ صاحب پیغام پہنچ رہا ہے، یہ ان کا وائرلیس تھا اس زمانے کا۔ تو اس طرح سے وہ پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے اپنے قریشی سرداروں کو کہ حضور کہاں تک پہنچے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنے صحابہ ہیں، حضور کی معیت میں کیا ہتھیار ہیں۔ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جاسوس روانہ کیے، انہوں نے آن کر مطلع کیا کہ قریش پوری تیاریوں میں ہے اور ہر طرح سے وہ ہمارا راستہ روکیں گے، ہم کو جانے نہیں دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بہت ہی افسوس کا اظہار فرمایا کہ قریش کو جنگوں نے کھا لیا ہے، کمزور کر دیا ہے، کاش کہ وہ مجھے اور دیگر قبائل عرب کو چھوڑ دیتے کہ میری اور ان کی جنگیں ہوتی، اور اگر وہ مجھ پر غالب آ جاتے قبائل عرب تو ان کی مراد تو گھر بیٹھے ہی پوری ہو جاتی، اور اگر میں غالب آتا تب بھی ان کو موقع تھا کہ اسلام میں داخل ہوتے یا کم سے کم اتنی مدت میں اپنی طاقت کو محفوظ رکھ کر بڑھا چکے ہوتے۔ اور قریش نے کیا خیال کیا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ دیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرتا رہوں گا، جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے یا اسلام غالب آئے۔ تو آپ آگے بڑھتے رہے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں خالد ابن ولید نے صاحب اپنے لشکر کی صفیں لگا دی، راستہ روک دیا۔ تو صحابہ کرام نے بھی اپنی صف بندی کر لی۔ اب دونوں طرف صف بندی ہو گئی، جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، نمازوں کی صف نہیں، جہاد کی صفیں تھی۔ وہ ایک طرف ان کی صفیں ہیں اور ایک طرف صحابہ کرام کی۔ نماز کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے
تو خالد ابن ولید اور دیگر مشرکین کو خیال آیا کہ یہ تو ہم سے ایک بہت ہی اچھا موقع چوک گیا. عین نماز کی حالت میں ان پر ٹوٹ پڑنا تھا. تو ایک بہت اچھا موقع ہم نے ہاتھ سے کھو دیا. خیر کوئی افسوس نہیں. ابھی یہ تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز تو پڑھیں گے نا. جب یہ عصر کی نماز میں ہوں گے تو ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے. کیونکہ وہ بھی جانتے کہ مسلمان 5 ٹائم کی نماز پڑھتے. یہ ان کا پروگرام. اور عصر سے پہلے پہلے اب سبحانہ و تعالی نے صلاۃ خوف کے احکام نازل فرما دیے. اور جو اب عصر کی نماز ہوئی تو وہ آپ نے لشکر کے 2 حصے کر دیے کہ ایک حصہ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹا کھڑا رہے اور ایک ہی حصہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے. تو آدھی نماز آپ ایک حصے کو پڑھائیں اور آدھی نماز دوسرے حصے کو پڑھائیں. نماز بھی ہو اور صاحب ان کی نگرانی بھی ہوتی رہے. وہ بھی حیران رہے گا کہ صاحب یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عصر کی نماز اس انداز سے پڑھیں گے. تو وہ صلاۃ خوف کے احکام اللہ نے نازل فرمائے اور وہ پہلی مرتبہ وہ اسلام میں پہلی مرتبہ صلاۃ خوف پڑھی گئی. اور پھر آپ نے اپنے لشکر کو وہاں سے ہٹا لیا. صحابہ کرام کو وہاں سے ہٹا لیا اور قریب میں مقام تھا حدیبیہ وہاں اپنے پڑاؤ ڈالا. اور جتنے پانی کے کنویں تھے چشمے تھے ان سب پر مشرکین نے قبضہ جما لیا تھا. اب جہاں مسلمان پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں وہاں پانی نہیں. ایک کنواں ہے جس میں ہلکا معمولی سا پانی رس رہا تھا. بہت تھوڑا سا پانی تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی منگوایا اور وہ پانی آپ نے اپنے منہ میں لے کر کنڈی کی اور ایک تیر آپ نے پڑھ کر دیا کہ اس کو گاڑ دیا جائے. اور جیسے ہی وہ تیر گاڑا گیا تو جوش کے ساتھ پانی ابلا اور اتنا پانی ابلا کہ کنویں کے اوپر تک چلا آیا. اور صحابہ کرام نے بغیر ڈول اور بغیر رسیوں کے پانی بھر لیا. اوپر سے ہی بھر لیا. تو وہاں بھی بعض منافق تھے. کسی مومن مخلص نے کہا کہ دیکھ اب تو حضور کی رسالت پر ایمان لیا کہ دیکھ یہ کنواں سوکھا پڑا تھا اور جیسے ہی حضور کا پڑھا ہوا تیر گاڑا گیا دیکھ پانی کیسا جوش مارنے لگا. اب تو حضور کی رسالت پر ایمان لیا. تو کہنے لگا وہ تو ایک وہ سوت تھا چشمہ تھا وہ بند تھا. جب اس میں تیر گاڑا تو وہ کھل گیا. اس میں سے پانی ابلنے لگا. جن کی قسمت میں ہدایت نہ ہو تو وہ ایسی تعویلیں گڑھ لیتے. تو صحابہ کرام کے لیے جو پانی کی دقت تھی وہ دور ہو گئی. حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. اور پھر جو حضور کی ناقہ ہے اونٹنی ہے قصوہ اس کا نام تھا وہ بیٹھ گئی. اس کا پیر پھسلا اور بیٹھ گئی جم کر. اور صحابہ کرام اس کو اٹھاتے ہیں ہل ہل اٹھ پر وہ اٹھتی نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ خلط القصوہ کہ قصوہ بگڑ گئی. آپ نے فرمایا کہ نہیں قصوہ کا قصور نہیں ہے. بگڑنے کی اس کی عادت نہیں ہے. جس ذات پاک نے اصحاب فیل کو روکا ہے اسی نے میری اونٹنی کو روک دیا ہے. تو گویا اب آپ کو اندازہ ہو گیا جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر امسال ظاہر نہیں ہوگی. وہ کوئی اور سال ہے.
یہ سال نہیں ہے۔ اور اب آپ نے فرمایا کہ قریش شعائر اللہ کی تعظیم کے سلسلے میں جو شرط بھی رکھیں گے میں اسے منظور کر لوں گا، کہ جس میں شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو، اگر ایسی کوئی بات کہیں گے میں فوراً مان لوں گا۔ اور اب کہہ کر جو قصوہ اونٹنے کو اٹھایا وہ فوراً کھڑی ہو گئی، چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور پھر صاحب مشرکین کی طرف سے ان کے قاصد پہنچنے لگے، اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالی نے بے پناہ رعب ڈال دیا تھا صحابہ کرام کا ان کے دلوں میں۔ بظاہر تو وہ مقابلہ آرائی کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن دل میں خائف تھے۔ تو ان کا ایک قاصد آیا بدیل ابن ورقہ، اور اس نے آن کر گفتگو کی تو حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم کوئی جنگ اور لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، ہم تو عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہاں اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو پھر ہم تلوار اٹھائیں گے، ہمارا ارادہ ویسے جنگ کا نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے کا ہے۔ اور دیکھو متعدد جنگوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے، قریش کو کھا لیا ہے، اور مجھ کو اور قبائل عرب کو چھوڑ دو۔ اگر قبائل عرب مجھ پر غالب آ گئے تو ان کی مراد گھر بیٹھے پوری ہو رہی ہے، اور اگر میں غالب آ گیا تب بھی ان کو موقع ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں یا جنگ کریں، اور اگر جنگ بھی کرنا چاہیں تو وہ اپنی طاقت کو محفوظ رکھ کر بڑھا چکے ہوں گے۔ لیکن یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا۔ تو بدیل ابن ورقہ سن کر چلا گیا کہ اچھا میں آپ کا پیغام قریشی سرداروں کو پہنچا دوں گا، اور اس نے جا کر حضور کا پیغام پہنچا دیا، لیکن قوم سننے کے لیے تیار نہیں کہ صاحب ہم تو لڑیں گے۔ کہ جو ان کے جوشیلے نوجوان تھے وہ کسی طرح سے بھی بدیل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بس جوش میں۔ تو پھر اسے بھی غصہ آیا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں لڑنا ہو لڑو، میں تو اپنی جماعت کو لے کر چلا۔ اللہ نے ایسی ان میں پھوٹ ڈالی کہ وہ اپنے قبیلے کو لے کر وہاں سے چلا ہی گیا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی بوڑھے انسان، قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، انہوں نے کہا بھائی بدیل کی بات سنو، آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور دیکھو میں ایک بڑا آدمی ہوں، بوڑھا آدمی، تمہارے لیے باپ کی طرح سے ہوں اور تم میرے لیے اولاد کی طرح سے ہو، مجھے اجازت دو کہ میں محمد سے گفتگو کر کے آؤں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ جائیے گفتگو کر لیجیے۔ تو اب عروہ ابن مسعود ثقفی چلے مکہ معظمہ سے حدیبیہ پہنچے، اور آتے ہی کہا کہ صاحب اگر آپ نے اپنی قوم کو مار ہی ڈالا تو کون سے کمال کی بات ہوگی۔ اور ویسے قریش دیکھیے بہت جوش میں ہے، اور صاحب جہاں جہاں پانی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور کسی طرح سے بھی وہ مکہ معظمہ میں آپ کو داخلے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اشارہ کیا صحابہ کرام کی طرف، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ تو مختلف قبائل کے لوگ ہیں، پنچمیل ہیں، اور جہاں ذرا سا بھی آڑا وقت آیا تو دیکھیے آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔
تو آپ ان پر بھروسہ نہ کریں. کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی برادری کا، کوئی کسی قبیلے کا، تو یہ پنچمیل لوگ ہیں اور آپ ان پر بھروسہ کر رہے ہیں. ذرا بھی آڑا وقت آئے گا یہ آپ کے ساتھ میں نہیں رہیں گے، یہ سب بھاگ جائیں گے. حالانکہ حضرت ابو بکر بہت ہی رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل، لیکن اس موقع پر حضرت ابو بکر کو اتنا سخت غصہ آیا ہے اور ایسی بری گالی دی ہے کچھ پوچھیے نہیں. عربی زبان میں گالی دی، بہت سخت گالی دے دی کہ امسس بدر اللات، میں ترجمہ نہیں کرتا، قصدن. اور یہ صاحب کیا بھلا ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ کبھی بھاگیں کہ اس موقع پر ہم بھاگ جائیں گے حضور کو چھوڑ کر؟ تو عروہ خاموش ہو گیا کہ ہاں ابو بکر تمہارا ایک احسان ہے مجھ پر کہ جس کا بدلہ میں اب تک دے نہیں سکا ہوں، اس لیے میں آپ کو جواب نہیں دیتا. اور دوران گفتگو عروہ حضور کی ریش مبارک میں اپنا ہاتھ داخل کرتا ہے. تو حضرت مغیرہ نے اپنے تلوار کے دستے کو عروہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہٹا اپنا نجس اور ناپاک ہاتھ حضور کی ریش مبارک سے. تو عروہ نے پوچھا حضور سے یہ پیچھے کون صاحب کھڑے ہیں کہ جنہوں نے تلوار کے دستے کو میرے ہاتھ پر مارا؟ فرمایا کہ تمہارا بھتیجا ہی ہے. تو وہ عروہ چچا ہوتا تھا اور حضرت مغیرہ بھتیجے ہوتے تھے، لیکن بھتیجے نے اپنے چچا کا خیال نہیں کیا، بلکہ حضور کی محبت کے حضور کی ریش مبارک میں یہ کافر اور مشرک اپنا نجس ہاتھ داخل کر رہا ہے. تو تلوار کے دستے کو مار کر ہٹا دیا کہ ہٹا اپنے ناپاک ہاتھ کو. تو عروہ نے جب سنا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے میرا بھتیجا ہی، کہ اچھا تو نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا، اس کو میں نے تو دبایا تھا. وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ، لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نوجوان لڑکے تھے، یہ اور ان کے بہت سے ساتھی وہ سب لڑکے ہی تھے. تو سب نے ایک پلان بنایا کہ مکہ معظمہ سے چلیں گے اور پہنچیں گے روم، اور روم جا کر قیصر سے ملاقات کریں گے. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، سب مشرک تھے اس وقت. تو اب یہ چند نوجوانوں نے یہ پلان بنا لیا اور مکہ معظمہ سے صاحب ملک شام ہوتے ہوئے روم پہنچ گئے اور صاحب وہاں تک پہنچ گئے قسطنطنیہ تک کہ جو اس کا دارالسلطنت ہے، اس کے قلعے تک پہنچ گئے اور صاحب وہاں اندر پیغام بھی پہنچا دیا کہ مکہ معظمہ کے کچھ نوجوان ہیں اور آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. اس نے بھی ملاقات کا موقع دے دیا، بلا لیا سب کو اندر اور سب کی خاطر تواضع کی اور صاحب سب کو تحفے تحائف بھی دیے. تو سب کو تحفے تحائف دیے، لیکن حضرت مغیرہ کو کم دیا تحفہ، ساتھیوں کو زیادہ دیے. حالانکہ امیر جماعت یہی تھے، وہ جو پارٹی گئی تھی اس کے بڑے رہبر یہی تھے حضرت مغیرہ، اور ان کو جو تحفہ ملا وہ کم، ساتھیوں کو جو دیا گیا وہ زیادہ. ساتھیوں نے ان کو چڑھایا بھی کہ دیکھو ہم کو زیادہ ملا، حالانکہ ہم تو ساتھی ہیں اور تم تو امیر ہو، ہم کو زیادہ ملا تم کو کم ملا. تو ان کو بہت چھیڑا. اب ان کو آیا غصہ کہ ٹھیک ہے، ہم ذہن میں ایک پلان بنا لیا کہ جب واپسی ہوئی اور ساتھی راستے میں چھیڑتے ہیں تو یہ خاموش رہے،
ایک مقام پر ساتھیوں کی دعوت کی، کھانا وانا کھلایا اور کھانا کھلا کر شراب بھی پلائی. اگر ہم مشرکی تھے، اصلی پیپسی پلا ڈالی. اور جب سب ساتھیوں کو نشہ چڑھ گیا تو تلوار سے سب کو قتل کر ڈالا اور سب کا سامان لوٹ کر سیدھے مدینے آ گئے حضور کی خدمت میں اور کہا کہ میں مسلمان. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے اسلام کو تو ہم قبول کرتے ہیں لیکن تمہارے مال کو نہیں، فإنہ مال غدر، کہ وہ تو دھوکے کا مال ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ مکہ معظمہ گئے ہی نہیں، وہ جو نوجوان لڑکے مارے گئے تھے ان کے رشتہ داروں نے عروہ کو پکڑا کہ تمہارے بھتیجے نے ایسا کیا، تو وہ سب کی دیت دے دلا کر وہ معاملہ رفع دفع کیا تھا عروہ نے. تو وہ طعنہ دیا کہ میرا احسان بھول گیا. اور عروہ ابن مسعود بظاہر تو آئے ہیں گفتگو کے لیے، لیکن صحابہ کرام کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، بہت ہی غور سے جائزہ لیتے. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں تو سب ہمتن گوش خاموش اور حضور کے ایک ایک ارشاد کو بہت توجہ سے سنتے ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. اور تعمیل حکم کے لیے ہر ایک صحابی بالکل تیار کہ حضور جو حکم فرمائے ماننے کے لیے سب تیار، چاہے اس میں اپنی جان چلی جائے، لیکن حضور کا حکم ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر حضور تھوکتے ہیں تو حضور کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کرام زمین پر گرنے کے پہلے ہاتھوں پر لے لیتے اور اپنے چہروں پر اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں. اور حضور وضو فرماتے ہیں، وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے صحابہ کرام اس پر جھپٹتے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان میں جھگڑا ہو جائے گا، اور وہ پانی وہ اپنے کپڑوں پر چہروں پر لگاتے ہیں. اور اگر پانی نہیں ملا تو کسی اور صحابی کے ہاتھ میں سے وہ تری لے لی، وہ مبارک تری، اور پھر اپنے چہرے پر یا کپڑے پر مل لی. تو یہ حالات کا جائزہ لیا. عروہ ابن مسعود سے بھی آپ نے وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی. تو اب یہ پھر پہنچے قریشی سرداروں کے پاس اور کہا کہ میری رائے تو وہی ہے جو بدیل کی تھی کہ حضور تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور انہیں عمرہ کر لینے دیا جائے. وہ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے. اور دیکھو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں حبشہ گیا ہوں اور میں نے وہاں نجاشی کے دربار کو دیکھا ہے، روم پہنچا ہوں، قیصر کے دربار کو دیکھا ہے، ایران جا کر کسرا کے دربار کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو بات میں نے حضور کے دربار میں پائی ہے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں ہے. اگر آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، مل لیتے ہیں. اور غسالہ وضو زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کرام جھپٹ پڑتے. تو کسی بھی بادشاہ کے رفقاؤں کو میں نے ایسا جانثار نہیں دیکھا جیسے رفقا حضور کے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ بادشاہ نہیں ہے. تو گویا وہ دبے الفاظ میں کہنا چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، نبی ہے. اگرچہ کہہ تو نہیں سکا، لیکن وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں. لیکن قریشی سرداروں نے عروہ ابن مسعود کی بات نہیں مانی. اس کو بھی غصہ آیا. اس کے جتنے ساتھی تھے قبیلہ ثقیف سب کو لے گیا
اب دیکھیے ان میں کیسی پھوٹ پڑ رہی ہے. بدیل ابن ورقہ وہ اپنے رفقا کو لے گیا، عروہ ابن مسعود وہ اپنے ساتھیوں کو لے گئے. اور پھر تیسرا ایک اور قاصد حلیس ابن علقمہ، وہ اعراب کا قاصد تھا، دیہاتی لوگوں کا. اس نے کہا اچھا مجھے اجازت دو میں گفتگو کروں. قریش نے کہا اچھا تم جاؤ. تو وہ حلیس ابن علقمہ اعراب کا سردار وہ آیا گفتگو کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ وہ آ رہا ہے اور یہ اعراب کا سردار ہے. تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ جو ہدی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور، ان کو آگے کر دو. تو صحابہ کرام نے وہ ہدی اور قربانی کے جانور آگے کر دیے. وہ قریب آیا اور اس نے وہ ہدی کے جانور دیکھے، قربانی کے جانور دیکھے، اور وہ کچھ گفتگو کیے بغیر ہی واپس ہو گیا. اور اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ وہ تو عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور تم عمرہ کرنے سے روکتے ہو. وہ کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، میں نے خود دیکھا وہ ہدی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، وہ تو عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، لہذا لڑنا اور جنگ کرنا، راستہ روکنا مناسب نہیں ہے. تو وہ قریشی نوجوان مانے نہیں. انہوں نے کہا اچھا. وہ بھی چلا اپنے ساتھیوں کو لے کر، وہ جتنے اعراب تھے وہ سب اپنے ساتھ لے گیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنا کوئی قاصد بھیجے کہ جو ان قریشی سرداروں سے جا کر گفتگو کرے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مکہ معظمہ جاؤ اور قریشی سرداروں سے گفتگو کر لو، میرا پیغام پہنچاؤ. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری جو عداوت ہے کفار کے ساتھ وہ سب جانتے ہیں کہ میری اور ان کی تو بنتی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ میرے دل میں جو عداوت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور وہ بھی واقف ہے کہ میں کفار کا بہت ہی سخت دشمن ہوں. اشداء علی الکفار، یہ صفت حضرت عمر کی. اور مکہ معظمہ میں میرا ایسا کوئی حامی حمایتی نہیں ہے کہ جو میری حمایت کرے کفار کے مقابلے میں. اور میں اس کام کے لیے ایک بہترین شخص کا پتہ دیتا ہوں، وہ ہے حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ابن عفان. ان کا وہاں قبیلہ ہے کہ جو ان کی حمایت کرتا ہے. وہ نرم دل ہیں اور کفار ان کے ایسے بہت زیادہ دشمن نہیں ہیں جتنے میرے ہیں ان کے لیے. تو آپ نے اس رائے کو پسند کیا اور حضرت عثمان کو بلا لیا اور کہا کہ اچھا اب میرا پیغام پہنچاؤ قریشی سرداروں کو کہ بھئی ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، محض عمرے کے ارادے سے آئے، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے. ہاں اگر کوئی راستہ روکے گا تو پھر ہم اس سے جنگ کریں گے اور وہ صلح کر لیں، ایک مدت کے لیے صلح کر لیں. اور صاحب مجھے اور قبائل عرب کو چھوڑ دیں، اگر وہ غالب آ گئے ان کی مراد پوری ہو رہی ہے، اور اگر میں غالب آیا ان کو پھر بھی موقع ہے. تو اب حضرت عثمان چلے. وہ جو لشکر پڑا ہوا تھا خالد ابن ولید، ان سے جا کر کہا حضور کا پیغام. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو راستہ روکیں گے، تمہیں پیغام پہنچانا ہو تو قریشی سرداروں کو پہنچاؤ. تو حضرت عثمان وہاں سے ہٹے اور مکہ معظمہ کے راستے کو اختیار کر لیا. اور ان کے ایک چچازاد بھائی تھے ابان ابن سعید، وہ استقبال کے لیے آ گئے، اپنا گھوڑا لے کر آ گئے اور کہا کہ میری پناہ میں آپ چلیے. راستے میں مشورہ بھی دیا. ابان ابن سعید نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ جا رہے ہیں مکہ معظمہ بڑے بڑے سرداروں سے گفتگو کرنے کے لیے،
اور یہ آپ اپنی تہبندے کی آدھی پنڈلی پر تو ذرا تھوڑا سا نیچا لٹکا لے، تھوڑا سا نیچا لٹکا لے تاکہ ان کی نگاہوں میں آپ کی عزت قائم ہو، اور جو اتنی اونچی پہنتا اس کو تو ذلیل سمجھتے، حقیر جانتے۔ لیکن حضرت عثمان نے صاف جواب دیا کہ یہ تو سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نیچی نہیں لٹکاؤں گا، چاہے عزت کی نگاہ سے دیکھیں یا ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، تہبند یہی رہے گی، آدھی پنڈلی پر ہی رہے گی، نہیں لٹکے۔ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور وہاں قریشی سرداروں کو حضور کا پیغام پہنچا دیا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور نے یہ بھی کہا وہاں ضعفاء مسلمین ہیں، کچھ مسلمان ہیں کمزور مسلمان کے جو بیچارے ہجرت نہیں کر پائے، تو ان کو جا کر بھی میرا پیغام اور سلام پہنچانا اور یہ بشارت کہ بس اب یہ مشکل کے دن تھوڑے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ تو ان ضعفاء مسلمین نے حضور کا یہ پیغام سنا، مسرور ہوئے، خوش ہوئے اور کہا اچھا ہمارا بھی سلام پہنچانا حضور کو۔ اور اسی دوران مشرکین مکہ نے ایک پلان بنایا کہ 50 افراد، بعض روایتوں میں 80 افراد، تو 50 یا 80 افراد کو تیار کیا کہ وہ اچانک حضور پر حملہ کرے اور حضور کو شہید کر دے۔ مسلمین ہیں، کچھ مسلمان ہیں کمزور مسلمان کے جو بیچارے ہجرت نہیں کر پائے، تو ان کو جا کر بھی میرا پیغام اور سلام پہنچانا اور یہ بشارت کہ بس اب یہ مشکل کے دن تھوڑے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ تو ان ضعفاء مسلمین نے حضور کا یہ پیغام سنا، مسرور ہوئے، خوش ہوئے اور کہا اچھا ہمارا بھی سلام پہنچانا حضور کو۔ اور اسی دوران مشرکین مکہ نے ایک پلان بنایا کہ 50 افراد، بعض روایتوں میں 80 افراد، تو 50 یا 80 افراد کو تیار کیا کہ وہ اچانک حضور پر حملہ کرے اور حضور کو شہید کر دے۔ تو اب یہ جو مقام حدیبیہ ہے تو اب یہ جبل تنعیم کے اس طرف ہے، تو گویا بیچ میں یہ پہاڑ ہے جبل تنعیم کہ جہاں مسجد عائشہ ہے، تو آپ جبل تنعیم کی اس جانب مکہ معظمہ اور پہاڑ کی اس طرف وہ حدیبیہ۔ تو ان کا پلان یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں یہ 50 افراد یا 80 افراد پہاڑ کے اوپر چڑھیں اور یوں نیچے اتر گئے اور وہاں حضور موجود ہوں گے اور صحابہ کرام تو رات کے آخری حصے میں پڑے بے خبر سو رہے ہوں گے اور یہ بس اچانک حضور پر ٹوٹ پڑے اور حضور کو شہید کر دیں۔ تو اب یہ پلان اس منصوبے کے تحت ان کے 50 افراد یا 60 70 80 افراد پہاڑ کے اوپر چڑھے، لیکن وہ صحابہ کرام بھلا غافل، یہ غفلت تو آج مسلمانوں میں ہے اور اسی غفلت کے سبب ہم مار کھا رہے ہیں۔ وہ بیدار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مقرر کیا ہوا تھا اور اس کے سردار تھے حضرت محمد ابن مسلمہ، ان کی ڈیوٹی تھی رات بھر پہرا دینے کی
تو رات بھر پہرا دینے کی ان کی ڈیوٹی تھی حضرت محمد ابن مسلمہ کی. انہوں نے دیکھ لیا کہ کچھ لوگ پہاڑ کے اوپر سے اتر رہے، سمجھ گئے یہاں یہ برے ارادے سے ہی آ رہے، گھیر لیا ان کو، اور وہ 80 افراد صحیح سالم پکڑ لیے، گرفتار کر لیا، ان ایک ایک فرد کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا کہ یہ آئے تھے اس ارادے سے. ان کے 80 افراد پکڑے گئے. جب مشرکین مکہ نے سنا کہ ہمارے 80 پکڑے گئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو وہاں روک لیا. حالانکہ پہلے اجازت دی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو طواف کر لیں، عمرہ کر لیں. اور یہاں صحابہ کرام بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان تو بڑے مزے میں ہیں، آرام سے طواف کر رہے ہوں گے، عمرہ کر رہے ہوں گے. لیکن حضور نے پہلے کہ میرے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا. حضرت عثمان نے صاف انکار کر دیا کہ حضور کے بغیر میں طواف سعی نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، پہلے حضور کریں گے پھر میں کروں گا. تو مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو پکڑ لیا، نظر بند کر لیا، اور اسی طرح سے 10 مسلمان کہیں ٹہلتے ہوئے وہاں قریب پہنچ گئے تھے، انہیں بھی پکڑ لیا. 10 مسلمان ان کے قبضے میں آ گئے، اور ان کے تو 80 افراد. اور پھر انہوں نے اپنے اوباشوں کو بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں پر سنگباری کریں، تیر اندازی کریں. تو مسلمانوں نے پھر ان میں سے 10 کو پکڑ لیا. تو اب کافی تعداد میں ان کے افراد پکڑے گئے، اور صاحب ان کے بھی ہمارے بھی گویا 10 آدمی پکڑے گئے. حضرت عثمان ان میں ہیں، 9 مسلمان اور ہیں. اور پھر یہ افواہ پھیلی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. حالانکہ یہ محض افواہ تھی، لیکن بہرحال پھیل گئی. تو حضور نے سنا تو آپ کو بہت ہی صدمہ ہوا، اور آپ ایک کی کر کے درخت کے نیچے آرام فرما تھے، وہیں آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے بیعت لینی شروع کی صحابہ کرام سے. اور بیعت اس بات پر کہ ہم بھاگیں گے نہیں، دشمن کے مقابلے سے بھاگیں گے نہیں، اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے، مر جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. اور 1500 صحابہ کرام حضور کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے. حضرت عثمان تو موجود نہیں تھے، کفار مکہ نے گرفتار کیا ہوا ہے. تو اس لیے حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کو کہا کہ یہ جو بایاں ہاتھ ہے میرا، یہ عثمان کی طرف سے ہے، اور داہنے ہاتھ کو آپ نے اپنا قرار دیا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. حضرت عثمان بعد میں کہا کرتے تھے کہ میری جانب سے حضور کا بایاں ہاتھ وہ میرے داہنے ہاتھ سے کہیں زیادہ افضل ہے. تو بہرحال 1500 صحابہ کرام بیعت ہو گئے کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے، مر جائیں گے، بھاگیں گے نہیں، گویا موت پر بیعت. تو جب کفار مکہ نے سنا، قریشی سرداروں نے سنا، تو گھبرا گئے کہ میدان بدر میں 313 تھے اور کوئی موت پر بیعت نہیں ہوئے، چھکے چھڑا دیے تھے. یہاں 1500 ہیں، موت پر بیعت ہو چکے، کیا حال ہوگا ہمارا؟ حالت خراب ہو گئی ان کی. صاحب اتنا اللہ نے رعب ڈال دیا ان کے قلوب میں. اور پھر صاحب انہوں نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا، سہیل ابن عمرو کو، اور اب یہ سہیل ابن عمرو آیا اور کہا کہ وہ تو محض افواہ ہے، عثمان کو ہم نے شہید نہیں کیا، وہ ہمارے پاس زندہ صحیح سلامت موجود ہیں، وہ موجود ہیں، 10 مسلمان بھی زندہ صحیح سلامت ہیں، آپ ہمارے 80 افراد کو چھوڑ دیجیے.
ہم ان 10 کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ 80 افراد چھوڑ دیے، انہوں نے 10 مسلمان رہا کر دیے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو روک دیا کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ، اسی طرح سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ اور پھر یہی چھوڑنا دونوں طرف سے یہی سبب بن گیا صلح کا، کہ حضور نے وہی کہا تھا کہ بھئی صلح کر لو۔ تو اب یہ سہیل ابن عمر، انہوں نے 10 مسلمان چھوڑ دیا، آپ نے یہ 80 افراد چھوڑ دیے۔ سہیل ابن عمر پھر واپس آئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ سہیل یہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں، آپ سمجھ گئے اچھا اب یہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اور قریشی سرداروں نے یہ کہا صلح اس بات پر کر لو کہ امسال تو حضور واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں، اس عمرے کی قضا کے لیے آئندہ سال آئیں، اور جو قربانی کے جانور لائیں ان کو یہی ذبح کر دیں، اور اسی طرح سے جنگ بندی پر صلح کر لیں کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، اور بھی بہت سی شرائط۔ تو حضور نے یہی فرمایا کہ بھائی ہمیں عمرہ کر لینے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، امسال تو آپ چلے جائیں، ہاں اس عمرے کی قضا کے لیے آئندہ سال آئیں۔ تو اب جو شرائط صلح لکھی جا رہی ہے وہ بظاہر دب کر تو صحابہ کرام کو بڑی ناگوار معلوم ہو رہی تھی وہ شرائط صلح، کہ مثلا پہلی یہ شرط کہ امسال مسلمان واپس چلے جائیں، اور کوئی واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جب اتنی دور سے احرام باندھ کر آئے ہیں اور عمرہ کیے بغیر ہی چلے جائیں، کیوں چلے جائیں۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ صاحب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ اگر مکہ معظمہ کا کوئی باشندہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا جائے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینہ منورہ کا باشندہ اگر وہ اسلام سے مرتد ہو جائے اور کفر اختیار کر کے مکہ معظمہ چلا آئے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو اب یہ بھی مسلمانوں کو بڑا ناگوار کہ صاحب ہم واپس کر دیں اور وہ واپس نہ کریں، اور حضور مانتے چلے گئے۔ اس نے کہا اچھا اب یہ جو باتیں ہم میں طے ہوئی ہیں یہ لکھ لی جائیں۔ صلح نامہ تیار ہو گیا۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا لیا کہ بھئی صلح نامہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے وہی ٹوکا سہیل نے کہ رحمان اور رحیم سے ہم واقف نہیں ہیں، ہمارے یہاں جو طریقہ ہے اس طرح سے آپ لکھوائیے بسمک اللہم۔ آپ نے حضرت علی سے کہا اچھا ٹھیک ہے یوں ہی لکھ لو بسمک اللہم، وہ لکھا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا لکھو کہ ھذا ما قال علی محمد وسہیل ابن عمرو علی وضع الحرب 10 سنین، ھذا ما قال علی محمد الرسول اللہ وسہیل ابن عمرو۔ اس نے پھر پکڑ کی کہ محمد الرسول اللہ، کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر ہم آپ کے راستے کو روکتے ہی کہے کو۔ سارا مسئلہ اسی کا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو آپ لکھوائیے محمد ابن عبداللہ۔ تو آپ نے حضرت علی سے کہا اچھا بھائی
رسول اللہ کو قلم زد کر دو اور لکھ دو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، رسول اللہ بھی ہوں اور ابن عبداللہ بھی ہوں، دونوں باتیں ہیں، تو اسے کاٹ دو اور لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں تو رسول اللہ لکھ چکا ہوں، اب قلم زد نہیں کروں گا۔ بہت سے صحابہ نے بھی حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ رسول اللہ کو قلم زد مت کرنا، اور اگر یہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ نے حضرت علی سے کہا بھائی کہاں لکھا ہے؟ وہ صلح نامہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، حالانکہ آپ امی ہیں، ان پڑھ، لیکن پھر بھی آپ نے لکھ دیا کہ ھذا ما قال محمد ابن عبداللہ وسہیل ابن عمرو علی وضع الحرب 10 سنین۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے لکھا، اور پھر صاحب اس نے یہ لکھوایا کہ صاحب یہ لکھیے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اسلام لا کر مدینہ منورہ چلا جائے گا، ہجرت کر جائے گا، اسے یہ لوٹانا ہوگا۔ وہاں کا کوئی باشندہ یہاں آ گیا تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں۔ صحابہ کرام اس پر بھی ناراض ہوئے، لیکن آپ نے کہا اچھا لکھو گے، یہ بھی لکھو، وہ بھی لکھا گیا۔ اور پھر صاحب اس کے بعد دستخط ہو گئے۔ حضور نے صحابہ بعد حضرت علی نے دستخط کیے ہیں، اور بعض صحابہ نے دستخط کیے، ان کی طرف سے بھی سہیل نے، اور بعض مشرکین نے دستخط کیے۔ اب اتنے میں حضرت ابو جندل اسی سہیل کے بیٹے ہی ہیں، کوئی غیر نہیں، وہ مکہ معظمہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے سنا کہ حضور یہاں قریب تشریف لائے ہیں حدیبیہ میں، باپ نے زنجیروں میں باندھ رکھا تھا، تکلیفیں پہنچا رہا تھا، تو وہ کسی طرح سے گھسٹتے ہوئے اور مقام حدیبیہ تک پہنچ گئے، اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ اور سہیل کہتا کہ نہیں، یہ واپس کرنا ہوگا شرط کے موافق، یہ پہلا ہی انسان۔ آپ نے کہا کہ ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے، اور یہ تو صلح نامہ لکھنے سے پہلے آ گیا ہے۔ وہ نہیں مانا کہ اگر اس کو واپس نہیں کریں گے صلح کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ نے حضرت ابو جندل کو سمجھایا کہ بھئی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ بہت جلد رہائی کی صورت پیدا فرمائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو اب صحابہ کرام تو پہلے ہی ناراض تھے، ان شرائط پر تو گویا ان کے زخموں پر نمک پاشی ہو رہی ہے، لیکن صحابہ کرام برداشت کیے ہوئے۔ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا۔ حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ ہاں کیوں نہیں؟ اور کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کہ بالکل۔ اور کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ کہ بالکل۔ تو پھر یہ دب کر صلح کیوں؟ اور ہم عمرہ کیے بغیر کیوں واپس چلے جائیں جب تک کہ تلوار کے ذریعے کوئی فیصلہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر میں حق پر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تعالی مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ اب ویسے حضرت عمر خاموش تو ہو گئے، لیکن برداشت ہوا نہیں، سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے۔ جو سوالات حضور سے کیے وہ حضرت ابو بکر سے کیے، اور ٹھیک حضرت ابو بکر کے جوابات وہی تھے جو حضور کے جوابات تھے۔ اور حضرت ابو بکر نے یہی کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اے عمر، حضرت حضور کے دامن کو نہ چھوڑنا، اخیر تک حضور کے دامن سے وابستہ رہیں۔
حضرت ابو عبیدہ نے بھی سمجھایا کہ عمر کہیں تم کو شیطان بہکائے نہیں، تم توبہ کرو، دیکھو حضور حق پر ہیں، حضور کے ساتھ میں رہنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جتنے قبائل عرب ہیں وہ آزاد ہیں، جس کا دل چاہے وہ قریش کے حلیف ہو جائیں، جس کا دل چاہے وہ حضور کے ساتھ ہو۔ تو قبیلہ خزاعہ وہ اچھل پڑے خوشی سے اور کہا ہم حضور کے ساتھ۔ اور قبیلہ بنو بکر انہوں نے ہم قریش کے ساتھ، ان میں چونکہ آپس میں لڑائی ہوتی تھی، بنو خزاعہ اور بنو بکر آپس میں لڑتے تھے، تو بنو خزاعہ حضور کے ساتھ ہو گیا اور بنو بکر وہ قریش کے ساتھ ہو گئے۔ حالانکہ یہ معاہدہ ہوا ہے 10 سال کے لیے، لیکن ٹوٹ گیا 2 ہی سال میں، بلکہ صرف 20 مہینے میں ہی ٹوٹ گیا۔ اور سبب یہی بنے بنو خزاعہ اور بنو بکر، چونکہ صلح اس پر تھی کہ نہ آپس میں لڑیں گے اور نہ اپنے حلفاء کی مدد کریں گے۔ اور جب بنو خزاعہ اور بنو بکر آپس میں لڑے، 20 مہینے کے بعد جب یہ لڑے ہیں آپس میں، تو قریش نے بنو بکر کی مدد کی ہے، ہتھیاروں سے، افراس سے، اور شب خون مارا ہے بنو خزاعہ پر۔ تو پھر ان کے کچھ آدمی بھاگ کر سیدھے مدینہ حضور کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھیے بنو بکر کی مدد کی ہے قریش نے، اور صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اپنے افراد سے بھی مدد کی۔ حضور نے فرمایا معاہدہ ختم ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا، 20 مہینے میں ٹوٹ گیا۔ اور اب آپ نے جنگ کی تیاریاں کی ہیں، قریش کو معلوم ہو گیا کہ معاہدے کی خلاف ورزی خود ہماری طرف سے ہوئی، تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ معاہدے کی تجدید کر لو۔ وہ مدینہ منورہ آئے، لیکن حضور نے معاہدے کی تجدید نہیں کی۔ اور اس صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ جب صلح ہو گئی اور راستے کھل گئے اور قبائل عرب کے وفود مدینہ منورہ پہنچے اور مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ہوا، مسلمانوں کے انہوں نے اخلاق دیکھے، مسلمانوں کے قریب آئے، تو جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اور پھر حضور نے خطوط بھی لکھے ہیں شاہان عجم کے نام، اور کتنے بادشاہ متاثر ہوئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ اور دیکھیے یہ صلح سن 6 میں ہوئی ہے، اور سن 8 میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا، صرف 2 سال کے بعد، چونکہ 20 مہینے کے بعد ہی وہ صلح ٹوٹ گئی، اور خود ان کی طرف سے ہی ٹوٹی، انہوں نے خلاف ورزی کی۔ اور اب مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ صلح حدیبیہ میں باوجود کوشش کے 1,500 مسلمان حضور کے ساتھ تھے، 1,500۔ اور اب جب مکہ معظمہ فتح ہو رہا ہے تو 10,000 مسلمان حضور کی معیت میں ہیں، تو کہاں 1,500 کہاں 10,000، یہ اتنا اضافہ کیسے ہوا؟ وہ یہ صلح کی برکت تھی۔ تو اس لیے اب سبحانہ و تعالی نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا کہ یہ جو صلح ہے یہ ذریعہ ہو گئی فتح مکہ کے لیے۔ اور فتح مکہ وہ فتح مبین اس لیے ہے کہ اسلام کا غلبہ اس فتح مکہ سے ہوا، کہ اب بھی بہت سے قبائل جو رکے ہوئے تھے، اور جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی قریش کا داخل اسلام نہ ہونا، جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور قریش داخل اسلام ہو گئے، تو پھر قبائل کے قبائل داخل اسلام جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا تھا کہ جو مطابق واقع کے ہے کہ لتدخلن المسجد الحرام، کہ البتہ تم مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگے، انشاءاللہ ضرور داخل ہوگے امن کی حالت میں، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مشیت کو جانتے ہی ہیں،
لیکن اس میں تعلیم ہماری ہے کہ حضور ہوں، صحابہ ہوں، عامۃ المؤمنین مستقبل میں اگر کوئی کام کرنا ہو انشاءاللہ کے بغیر نہ کہیں تو البتہ تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، امن کی حالت میں انشاءاللہ داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، اور پھر بعض اپنے سر کے بال منڈوائیں گے، بعض کم کرائیں گے، اور کسی کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اسی کے قریب ایک اور فتح ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی خیبر فتح ہو گیا تھا، کہ خیبر فتح ہوا کہ جو یہودیوں کا بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں سے بہت مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، اور پھر سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء مسلمانوں نے کیا ہے۔ اس کی قضاء کے لیے اگلے سال آئے سن 7 میں، اور سن 8 میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور چابی حضور کے قبضے میں آ گئی۔ تو پھر آپ نے خاص طور سے حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ دیکھو وہ صلح حدیبیہ فتح مبین تھی کہ نہیں تھی۔ اب حضرت عمر کو احساس ہوا کہ واقعتاً وہ جو صلح تھی وہ فتح مبین کا ذریعہ بنی ہے۔ پھر توبہ کی اور استغفار کیے، اور اپنی توبہ کے سلسلے میں نہ معلوم کتنے غلاموں کو آزاد کیا، صدقہ اور خیرات دیا، کہ اب احساس ہوا کہ جہاں تک حضور کی عقل مبارک کی رسائی ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی، یا تو اللہ جانتے ہیں یا حضور کی عقل مبارک وہاں تک پہنچ گئی کہ یہ صلح اگرچہ بظاہر دب کر ہے لیکن ہماری موافقت میں ہے، کہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی باشندہ اسلام سے مرتد ہو جائے اور وہ بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچ جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا تو دور ہونا ہی اچھا ہے۔ ایسے ناپاک اور نجس کا دور ہونا اچھا اگر ہم میں رہے گا اوروں کو بگاڑے گا۔ جیسا بھی انسانی اعضاء میں اگر کوئی عضو سڑ جائے اور ٹھیک ہونے کے قابل ہی نہ ہو تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، اس کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں کہ یہ لگا رہے گا تو اور آگے بھی سڑائے گا۔ تو اسی طرح سے جو مرتد ہو گیا وہ گیا سڑ گیا، اس کا دور ہونا اچھا۔ اور اگر مکہ معظمہ کا کوئی باشندہ مسلمان ہو جائے اور وہ بھاگ کر ہمارے یہاں چلا آئے اور پھر ہم اس کو واپس کر دیں تو گویا ہم نے ایک مبلغ بھیج دیا اور وہ ہمارے ایک مبلغ کو لے گئے اور وہ وہاں جا کر تبلیغ ہی کرے گا، اور اس کی دعوت سے نہ معلوم اور کتنے افراد داخل اسلام ہوں گے، اور جو اس کی تکلیف ہے وہ تھوڑی مدت کے لیے ہے۔ مکہ معظمہ تو بہت جلد فتح ہونے والا ہے۔ تو جہاں تک حضور کی عقل مبارک کی رسائی ہوئی کسی کی نہیں ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا کہ جب وہاں سے واپسی ہو رہی تھی اور مقام قرائے غمیم پر آپ پہنچے، وہاں اللہ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی اور آپ نے پڑھ کر صحابہ کرام کو سنائے کہ دیکھو یہ فتح ہے۔ تو اکثر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، خیر وہ ہے فتح، لیکن ہمارے نزدیک تو صلح حدیبیہ فتح ہے۔ تو بہرحال یہ راز ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں، اور جس طرح سے وہ صلح فتح مکہ کے لیے ذریعہ بن گئی اور پھر مسلمانوں کے لیے فتوحات کا سلسلہ کھلا ہے، تو اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب سبحانہ و تعالی اس کو بھی ذریعہ بنا دے کہ آئندہ حالات ہمارے لیے اچھے ہوتے چلے جائیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين الہ العالمین ہمارے حالات کو آپ سدھار دیں الہ العالمین ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو آپ درست فرما دیں الہ العالمین امن نصیب فرمائے سکون نصیب فرمائے الہ العالمین ہماری صفوف میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے الہ العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے نفاق کو دور کر دے الہ العالمین اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اپنی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے دنیا کی محبت الہ العالمین ہمارے دلوں سے نکال دے الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرمائے الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرمائے الہ العالمین ہماری اصلاح فرما دیں ہر طرح سے ہماری اصلاح فرما دیں ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرما دیں الہ العالمین ہمارے عقائد کو درست اور صحیح کر دیں الہ العالمین ہماری عبادات کو بھی صحیح بنائے مکمل بنائے الہ العالمین قبولیت کا شرف عنایت فرما الہ العالمین ہمارے معاملات جو بہت ہی خراب ہو گئے الہ العالمین ہمارے معاملات کو درست کر دیں ہمارے اخلاق جو بہت ہی گر گئے ہیں الہ العالمین ہمارے اخلاق کو سنوار دیں الہ العالمین پاکیزہ اخلاق ہم کو نصیب فرما دیں الہ العالمین اغیار ہمارے اخلاق کو دیکھ کر داخل اسلام ہونے لگے الہ العالمین ایسے اخلاق ہم کو عنایت فرما دیں اور ایسے اخلاق کہ وہ ہمارے اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام سے دور بھاگے الہ العالمین ایسے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیں ہماری سیئات سے درگزر فرمائے حسنات کو قبول کر لیں الہ العالمین نیکیوں کو قبول کر لیں الہ العالمین نام اعمال میں جو سیئات ہیں اس کو محو فرما دیں مٹا دیں الہ العالمین ان کی جگہ حسنات کو لکھ دیں ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیں الہ العالمین ہم کو ظاہری اعتبار سے ایک کر دیں باطنی اعتبار سے نیک بنا دیں الہ العالمین ہمارے ظاہر سے ظاہری بیماریوں کو دور فرمائے باطن سے باطنی امراض کو دور فرمائے الہ العالمین جب تک بھی ہم زندہ رہیں تو اسلام پر موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے خاتمہ بالخیر فرما دیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیں اپنی رضا نصیب فرما دیں الہ العالمین جب تک بھی ہم زندہ رہیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دیں جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیں الہ العالمین یہ مبارک مہینہ گزرا چلا جا رہا ہے دو عشرے مکمل ہو گئے جو عبادتیں کرنی تھی کہاں ہم سے ہوئی ہے الہ العالمین کوتاہیوں کے ڈھیر ہو گئے ہیں کوتاہیوں کے انبار الہ العالمین اس جرم عظیم کو معاف فرما اس جرم عظیم کو معاف فرما الہ العالمین ان کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اس اخیری عاشرے کی بقیہ راتوں میں بقیہ ایام میں تلافی کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین عبادات کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین عبادات کی توفیق نصیب فرما
اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین، ساری زندگی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنائے رکھنا الہ العالمین، اپنا مطیع فرما بردار بندہ بنائے رکھنا الہ العالمین، ہر طرح کی معصیت سے ہماری حفاظت فرما، ہر جگہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین، معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین، جو ہم میں بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، صحت نصیب فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں اور تمناؤں کو پورا فرما الہ العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دے، جن کی آمدنی کم ہے الہ العالمین ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرما، جو قرض دار ہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما الہ العالمین الہ العالمین، جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما الہ العالمین، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما، عذاب قبر اور عذاب برزخ سے ہم کو بچا لینا الہ العالمین، جب آپ کے دربار میں حاضری ہوگی آسان سا حساب لینا الہ العالمین، آسان سا حساب لے کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرما الہ العالمین، جہنم اور اس کے عذابوں سے بچا لینا الہ العالمین، پل صراط پر سے گزر جانا آسان فرما، تیز فرما الہ العالمین، جنت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا